دل کو خوشی سے بڑھ کے بھی ایک چیز مل گئی، دل کو خوشی سے بڑھ کے بھی ایک چیز مل گئی، یاد نبی بصورت تعویذ مل گئی۔ ہوتی ہیں کیا بلندیاں معلوم تب ہوا جب سے مجھے حضور کی دہلیز مل گئی۔ آل پیغمبر کی بارگاہ مقدس میں جو ڈیوڑی ہے، اس ڈیوڑی پہ چمکنے والے جملوں کی قندیل جو روشن تھی، ہم سب نے اس کے سائے میں بیٹھ کر کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں بزرگوں کی عظمت رفتہ کی یاد بہت آسانی سے منانے میں کامیاب ہوئے۔ آئیے ہم اور آپ دعا کریں کہ اس عظیم الشان ادارے کی نسبت سے اس عظیم الشان کانفرنس کو، جس کو حضرت شاہ حافظ و قاری روشن القادری صاحب، مفتی گلزار مصباحی صاحب، ان کے تمام طرف شانہ بشانہ چلنے والے اس ادارے کے اساتذہ کرام نے ایک کانفرنس کی صورت میں اسے ہم سب کو تحفے کے طور پر دینے کی جو عظیم الشان روایت کئی برسوں سے قائم کی ہے، دعا کریں اس مذہبی لین دین کی روایت صبح قیامت تک باقی رہے۔ دوستو بالکل اس طریقے سے جانے دیجیے حضرت کو، ہاں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ہماری جماعت کی بہت ہی معتبر شخصیت، جن کے جس میں شریانوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا لہو دوڑ رہا ہے۔ اب آئیے محبت اور احترام کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، بہت دیر سے آپ حضرات آرام کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ کے آرام میں خلل ڈالنے کی کوشش کروں۔ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بتائیے کہ اسد اقبال کو آپ کے حوالے کر دیا جائے؟ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ کے حوالے ہم نے ان کو کر دیا تو ہم ان سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہندوستان کا اکلوتا لہجہ ہے جس پر پورا ملک قربان ہے، پورا ملک جس کی عظمتوں کی دعائیں کر رہا ہے، جس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو سننے کی کوشش کرتا ہے، جس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نعتیہ اشعار سے گھر کے کھردرے دیواروں کے تمام تر کاغذات کو وہ نکال کر کے باہر پھینکتا ہے، پھر نعتوں کے نغمات کے مصرے اس پر رقم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لہجہ جناب اسد اقبال کے پیکر میں آپ کی بزم محبت میں حاضر ہے۔ ایک شعر اور منقبت شریف کا سماعت کر لیں ذرا سا۔ اگر لگے کہ یہ لکھنؤ ہے تو مجھے بتا دیں آپ حضرات، ورنہ میں سمجھوں گا کہ شاید یہ میری نگاہوں کی کمزوری تھی، میں نے کسی اور شہر کا نام اسٹیشن پہ دیکھ کر کے اسے لکھنؤ سمجھ کے یہاں اتر گیا۔ دیکھیں بھائی، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ امام حسین کا نام آتا ہے اور آپ لوگ خاموش رہتے ہیں تو اس کی وجہ کہ آپ محسوس نہیں کرتے قربانی امام حسین کو۔ شاعر نے کہا تھا کہ احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن، احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ آپ جب خاموش ہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ میری غلط فہمی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خاموشی، یہ شاید اس میں ایسا شخص ہو جو کسی اس قسم کے معیار کو کے شعر کو سننے کا ارادہ لے کر کے آیا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب خالی جھولی جائیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن وہ شخص نہ جانے پائے۔
ہمیں اس کی فکر. دیکھیں شریف بھائی, دیکھیں بھائی, سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شعر منقبت کا سماعت کر لیں مولا علی اصغر کے تعلق سے. مجھے یقین ہے کہ یاد رہے گا, ذرا سی بھی اگر شعری حس بیدار ہے تو. نہ دفناؤ تم اصغر کو, اسے مولا ہمیں دے دو. دیکھیں بھائی, مطلوب ہے شعر دیکھیں, دیکھیں. نہ دفناؤ تم اصغر کو, اسے مولا ہمیں دے دو, یہ میت تو ہمارے دل میں دفنانے کے قابل ہے. نہ دفناؤ تم اصغر کو, اسے مولا ہمیں دے دو, یہ میت تو. ارے بھائی شکیل بھائی, میں نے اس لیے آپ کو مخاطب نہیں کیا کہ آپ مجھے انعام دیں, لیکن آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, دعا کریں. میری خواہش ہے کہ میں نے مدینہ شریف میں دعا کی ہے کہ بہت جلد کربلا شریف کے پاکیزہ ذرات کے دیدار کے مواقع مجھے نصیب ہوں. دعا کریں ایسا ہو جائے. بس محبت کے ساتھ میں نے کہا تھا نا, اسد بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ جب میں پڑھوں گا مجھے واپس کر دیجئے گا. ماشاءاللہ. چلیے بھائی, خوشی کی بات ہے, محبتوں کی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے. بالکل بھائی, بیوی نے شوہر سے پوچھا محبت کرتے ہو, شوہر نے کہا بہت زیادہ. بیوی نے کہا اگر میں مر گئی تو, شوہر نے کہا پاگل ہو جاؤں گا. تو بیوی نے کہا کہ دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ تو شوہر نے کہا پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے. میں اسد صاحب کی خواہش ہے اس شعر کو دوبارہ پڑھنے کی. میں اس لیے زیادہ وقت آپ کا لے رہا ہوں کہ ذرا سا ایک ماحول بنا دیں مجھے. ایک شعر ایسا لگے کہ آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں, کہیں سے لگے, ورنہ پورا ہندوستان, پوری دنیا آپ کے نام کو سن کر کے سر جھکاتی ہے کہ یہ شخص لکھنؤ کا ہے. اس کے سامنے بولنا جیسے پرانا اخبار پڑھنا. دیکھیں آپ حضرات, نہ دفناؤ تم اصغر کو, اسے مولا ہمیں دے دو, یہ میت تو ہمارے دل میں دفنانے کے قابل ہے. اگر اسی مولا علی اصغر کو یہ شاید دوسرے زاویے سے یاد کرتا ہے, اپنے گھر آنگن کے بچوں کی بند مٹھیوں کو دیکھ کر کے, تو ایک شعر کہتا ہے, بند ہے ایسی ہی مٹھی میرے اصغر تیری, بند ہے ایسے ہی مٹھی میرے اصغر تیری, جیسے دشمن کا گریبان تیرے ہاتھ میں ہو. بند ہے ایسی ہی مٹھی میرے اصغر تیری, جیسے دشمن کا گریبان تیرے ہاتھ میں ہو. جیسے دشمن کا, میرے ذہن میں کم سے کم کچھ نہیں تو میں نے ایک مرتبہ اندازہ لگایا تھا. جی بھائی محبت, آپ سب کی دعائیں کافی ہے, تو کم سے کم 15,000 شعر نکلے تھے میرے ذہن سے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو عادی بنا دوں اچھے شعر سننے کا اور اچھا شعر پڑھنے والوں کو بلانے کا. یہ ثبوت جو آپ دے رہے ہیں جناب اسد اقبال کو سننے کے لیے, یا تو آپ وہ مزاج بنائیں جس مزاج کی یہ پڑھنے کے لائق ہیں, یا تو پھر ہم لوگوں کو دوسرے جلسوں میں جانے کی اجازت دے. بند ہے ایسی ہی مٹھی میرے اصغر تیری, جیسے دشمن کا گریبان تیرے ہاتھ میں ہو. اور اگر بھائی, یہ بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں نعروں کی خلافت یہیں اٹکی ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ شریک ہو جائیں. اگر اسی گھر آنگن کے بچے کی مٹھیاں کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں, تب یہ شاعر پھر کہتا ہے, کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں, 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے. کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں, کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں, 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے. آج میرے رسول خدا قسم مجھے احمد آباد جانا تھا, اور یہ میری وجہ سے, وہ مدینہ شریف جانے کی وجہ سے وہ تاریخ آگے بڑھی ہے. لیکن میں اپنے سرکار سیدی گلزار میں صاحب قبلہ سے میں بات کر چکا تھا, اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں. وہ میرا اپنا ذاتی مشاورہ جس میں 80% میری شرکت ہوتی ہے. میں یہاں پر ہوں تو میرے دل کہہ رہا کہ میں ایک شعر پڑھ دوں, آپ کو سنا دوں. مجھے کہیں سے آپ مجبور نہ کریں کہ میں وہ بات کروں جو علماء کرام کے معیار کے خلاف ہے. بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے. آخری شعر اب اسد اقبال آپ کے حوالے ہوگا. ایک نہیں بلکہ کئی نعتیں ہوں گی, کئی منقبتیں ہوں گی. کہہ دیجئے انشاءاللہ, محبت سے کہہ دیجئے, لیکن خدا را اس کے لیے ماحول بنا دیجئے. بہت نازک ترین طبیعت کا آدمی ہے. بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے, کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے. آنے والا شعر سچا ہے تو علماء کرام دعاؤں سے نواز رہے ہیں. یہاں سے وہاں تک سبھی لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا. اگر اس قسم کے شعر پر بھی آپ حضرات نے خاموشی اختیار کی تو میں دعا کروں اللہ ان لوگوں کو اٹھا لے, تاکہ آنے والے سال
وہ سامعین یہاں پر بیٹھ جائیں جن کی وجہ سے جلسے کامیاب ہیں. امام حسین کے نام پر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں کو ایک مطلب اور بلند آواز کہہ دیں سبحان اللہ. اب شعر دیکھیں علماء کرام کے قدم کو چومتے ہوئے آخری شعر یاد رکھیے, سونے کے قلم سے اسے لکھیں. بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے, علی کی بیٹی کو جھک کر سلام سلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو, علی کی بیٹی کو, علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے, تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. اٹھتے ہوئے شولوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے عباس کو کاندھے پہ اٹھا لے گئی زینب, شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب. شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب. میں نے یہ باتیں اس لیے کر دی نظم میں کہ یہ یوم شہدائے کربلا کی نسبتوں سے ہر دن اس وقت ہر سال اس وقت متصل ہے, مالا مال ہے. اب آئیے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میں شہنشاہ ترنم ملک ہندوستان کے اس اکلوتے لہجے کے شاعر جناب اسد اقبال سے ملاقات کریں. یہاں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں جانتے کہ اسد اقبال کی شخص کا نام ہے, یہ ان کی کم نصیبی ہے, ورنہ اسد اقبال کو ہر وہ شخص جانتا ہے جو اپنے باپ کا نام جانتا ہے. بہت ہی ٹوٹ کر کے, بہت ہی ڈوب کر کے, بہت ہی عشق میں نبی کی نعت پڑھنے والا, پورے ملک ہندوستان کے بڑے بڑے مشاعروں کو تولد پذیر کے ماحول میں رکھنے والا وہ شاعر, سینکڑوں مشاعروں کی بنیاد ڈالنے والا, آج آپ کی بزم محبت میں جناب اسد اقبال کے پیکر میں وہ لہجہ حاضر ہے. بہت اچھا پڑھتا ہے, لیکن وہی جہاں کے لوگ اچھے ہوتے ہیں. جب یہاں کے لوگ اچھے ہیں تو یہاں کیوں نہ اچھا پڑے گا. لیکن کہیں سے اگر آپ حضرات نے کنجوسی کی تو میں بتا دوں کہ اس کی ایک عادت ہے کہ جب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو اسد اقبال حمد کا شعر پڑھتا ہے. جب لوگ کچھ خاموش ہوتے ہیں تو وہ نعت کا شعر پڑھتا ہے. جب لوگ اور خاموش ہوتے ہیں تو وہ منقبت کا شعر پڑھتا ہے. جب لوگ بالکل خاموش ہوتے ہیں تو وہ نماز جنازہ کی نیت شروع کر دیتا ہے. اب فیصلہ کرنا ہے اسے کہ اسے کیا کرنا ہے. وہاں لے چلو نا یار. روشنی سے میں بچ رہا ہوں اسی کی. منبر نور پہ تشریف فرما معزز محترم علماء کرام, حاضرین بزم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم اور آپ اپنے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جی لگا کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لے اور پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی کہی ہوئی نعت پاک کے چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب,
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم، یہاں سے مناجات کے صرف 2 شعر سماعت فرما لیں آپ حضرات۔ یا تو اس کو بتاؤ یا تو اس کو بتاؤ، 2 میں سے ایک بتاؤ، میں روشنی برداشت نہیں کر پاؤں گا، یا تو پھر ہم کو یہاں کھڑا کر دیجئے، بہتر ہے۔ میں مناجات کے کچھ مصرے آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں، سماعت فرما لیں۔ مولا 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 میرے 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 مولا رحمت کا انمول نگینا دے مولا دے مولا دے مولا رحمت کا انمول نگینا دے مولا دے مولا دے مولا رحمت کا انمول نگینا دے مولا دے مولا دے مولا رحمت کا انمول نگینا دے مولا رحمت کا انمول نگینا دے مولا سانسوں کو بس سانسوں کو ہاں سانسوں کو خوشبو مدینہ دے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ وہ خوشبو جو نسلوں کو مہکاتی ہے وہ خوشبو جو نسلوں کو مہکاتی ہے وہ خوشبو جو نسلوں کو مہکاتی ہے مہکاتی ہے مہکاتی ہے وہ خوشبو جو نسلوں کو مہکاتی ہے مہکاتی ہے مہکاتی ہے وہ خوشبو جو نسلوں کو مہکاتی ہے ایک قطرہ بس ایک قطرہ ہاں ایک قطرہ آقا کا پسینہ دے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا
مولا مولا درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نعت و منقبت کے ملے جلے کچھ مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. سماعت فرما لیں. ارباب علم و دانش، ارباب فکر و نظر سے معذرت کے ساتھ میں مطلع حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرما لیں. مطلع سماعت فرمائیں. اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں مطلع آپ تک پہنچا دوں. ہر مرض کا 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 اتر گیا پانی 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 میں نے زمزم کا جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی ہر مرض کا اتر گیا پانی ہر مرض کا اتر گیا پانی. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. اور اگر آپ حضرات مناسب سمجھیں تو اپنے اپنے موبائل کو اپنی جیب میں رکھ لیجیے، اس لیے کہ میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں. آپ لوگ سنیے، بعد میں سنتے رہیے گا، آپ حضرات دیکھتے رہیے گا. سماعت فرمائیے شعر کہ دیکھ کر حسن مصطفی کو. اگر سبحان اللہ کہنا جان گئے ہوں اب تک تو سبحان اللہ کہہ لیجئے گا، اگر نہیں سیکھا ہو اب تک تو کوئی بات نہیں ہے. کہ دیکھ کر حسن مصطفی کو 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 چاند کے منہ میں آ گیا پانی چاند کے منہ میں آ گیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی. اور اگلا شعر سماعت فرمائیں کہ چاند تلوے کو چوم کر بولا 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 کیا کہ حسن کا مجھ پہ چڑھ گیا پانی حسن کا مجھ پہ چڑھ گیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی میں نے
زمزم کا جب پیا پانی. اور اگلا شعر سماعت فرمائیں، قطع بند دو شعر سماعت فرمائیں تاریخ کے حوالے سے. کہ ہاتھ اٹھے تھے میرے آقا میرے آقا کے، ہاتھ اٹھے تھے میرے آقا کے، کس طرح بات کاٹتا پانی. ہاتھ اٹھے تھے میرے آقا کے، کس طرح بات کاٹتا پانی. اور مصطفیٰ کے لبوں کا ہلنا تھا، مصطفیٰ کے لبوں کا ہلنا تھا، بادلوں سے برس پڑا پانی. بادلوں سے برس پڑا پانی. میں نے زمزم کا جب پیا پانی. میں نے زمزم کا جب پیا پانی. اعجاز قرآن کانفرنس فیضان اعلیٰ حضرت. اور حضرات محترم یہ شعر سماعت فرمائیں. کہ ننھے اصغر کی پیاس کے صدقے، 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 ساری دنیا کو مل گیا پانی. ساری دنیا کو مل گیا پانی. ساری دنیا کو مل گیا پانی. میں نے زمزم کا جب پیا پانی. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. کہ میرے خواجہ کا حکم سنتے ہی، 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 ایک کاسے میں آ گیا پانی. ایک کاسے میں آ گیا پانی. میں نے زمزم کا جب پیا پانی. میں نے زمزم کا جب پیا پانی. بہت دیر سے آصف بھائی لکھنؤ کر رہے ہیں. ان کو ایک بات بتا دوں، لکھنؤ جب اجڑا تھا تو اجڑ کے بنگال میں ہی بسا تھا. تاریخ شاید آپ کو معلوم ہے جی. میں اگلا شعر آپ تک پہنچا دوں، سماعت فرما لیں. اور لکھنؤ کے بارے میں تو بہت ساری باتیں مشہور ہیں. یہ بھی بات مشہور ہے کہ یہاں کے پنکھے میں بھی نزاکت ہوتی ہے. پنکھا اسے رکھو، گردن اسے ہلاؤ. بہت ساری باتیں مشہور ہیں. یہ روایت کلکتہ چلی گئی. نہیں، میرے خیال سے اب پنکھے کی نوبت تو آپ کی بات آنے والی ہے. میں اگلا شعر اعلیٰ حضرت کے تعلق سے میں حاضر کر رہا ہوں. اور میں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے جو دو شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ بھی تاریخ کے حوالے سے ہے. سماعت فرما لیں. کہ آیا جب ایک مسئلہ ایسا، آیا جب ایک مسئلہ ایسا ہے بھلا کون اور برا پانی. آیا جب ایک مسئلہ ایسا ہے بھلا کون اور برا پانی. تو دودھ کا دودھ اعلیٰ حضرت نے، دودھ کا دودھ اعلیٰ حضرت نے، اور پانی کا کر دیا پانی، اور پانی کا کر دیا پانی. میں نے زمزم کا جب پیا پانی.
پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی. اور یہ شعر سماعت فرما لیں. نعرے تکبیر. آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں آپ حضرات. استقبال فرما لیں. میاں صاحب قبلہ کی آمد ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. اعجاز قرآن کانفرنس فیضان سرکار مسولی شریف اسماعیلی دولہا مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت سیدی گلزار میاں صاحب قبلہ سیدی گلزار میاں صاحب قبلہ اسماعیلی دولہا ناشر مسلک اعلیٰ حضرت. تشریف رکھیں آپ حضرات. محترم سامعین کرام، آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری اس بزم محبت میں اسماعیلی دولہا کی حیثیت سے حضور سیدی آقائی مولائی سید گلزار میاں صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی کی ذات موجود ہے. میں اگلا شعر آپ تک پہنچا دوں. سماعت فرما لیں. اگر میں کہیں ترنم میں کہیں سے بھٹکوں تو آپ حضرات بتا دیجئے گا. اعلیٰ حضرت کا جو بھی دشمن ہے 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 ڈال دو اس پہ کھولتا پانی ڈال دو اس پہ کھولتا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی ہر مرض کا اتر گیا پانی ہر مرض کا اتر گیا پانی. اللہ آپ کے حوصلے کو اور بلند فرمائے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جوانوں کو تو آپ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. آپ ان کے لیے چیلنج ہے. بہرحال میں صرف 2 شعر حاضر کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ جو جوان طبقہ ہے اپنی محبتوں کا اظہار ضرور فرمائے گا. میں حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرما لیں. میں صرف 2 شعر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. بابو ایک دم بالکل اطمینان سے, کوئی ہنگامہ نہیں, ہم بھی پلا رہے ہیں, آپ بھی پیجئے. نبی نبی
نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی. اب میں دیکھنا یہ چاہوں گا کہ لکھنؤ والوں میں زیادہ ہمت ہے کہ ایک اکیلے بنگالی میں ہمت ہے. نبی 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 ذرا سا کہہ دو آپ بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعجاز قرآن کانفرنس شکری گلزار میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ ادریس بستوی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت جناب اسد اقبال گگتوی. اور حضرات محترم یہاں سے سماعت فرمائیں کہ چمن 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 کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی. چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی. فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی، فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی ہے، کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی. اور حضرات محترم آپ حضرات یہ بند سماعت فرما لیں، اس کے بعد اگلا جو بھی پروگرام ہوگا وہ آپ ناظم اجلاس سے سماعت فرمائیں گے. کہ تھکی تھکی رکی رکی کسی طرح دبی لچی، حلیم بھی کیوں اٹھنی جو مکے میں پہنچ گئی.
تھکی تھکی ہی رکی رکی کسی طرح دبی لچی حلیمہ بھی کی اونٹنی جو مکے میں پہنچ گئی تو کیا ہوا کہ سارے بچے جا چکے کہ سارے بچے جا چکے جگہ وہ اپنی پا چکے تھے سارے بچے جا چکے جگہ وہ اپنی پا چکے بچا تھا ایک آخری نبی 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 اور حضرات صرف ایک بند حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ وہ عشق کا حصول ہے، وہ سنیت کا پھول ہے، وہ ایسا باوصول ہے کہ عاشق رسول ہے۔ وہ عشق کا حصول ہے، وہ سنیت کا پھول ہے، وہ ایسا باوصول ہے کہ عاشق رسول ہے۔ تو رضا سے میں نے جب کہا رضا سے میں نے جب کہا یہ شان کس کی ہے عطا، رضا سے میں نے جب کہا یہ شان کس کی ہے عطا، رضا نے دی صدا یہی نبی 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 فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 السلام علیکم۔ حضرات محترم، وہ ہمارے شکیل بھائی ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں ہمیں، اگر آپ حضرات اجازت دیں تو صرف ایک بند پڑھ دو۔ اے کون جا رہا بھائی اٹھ کے، اس کو روکو، بیٹھ جا دو، ابھی میں مسافر ہوں، دعا لے لو، اچھی بات ہے جی۔ صرف ایک بند حاضر کر دوں، سماعت فرما لیں آپ حضرات۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھ کر جن کو بولے یہی آفتاب، دیکھ کر جن کو بولے یہی آفتاب، دیکھ کر جن کو بولے یہی آفتاب، یہ حسینی گھرانے یہ حسینی گھرانے یہ حسینی گھرانے کے ہیں ایک گلاب، میرے گلزار ہے لاجواب، میرے گلزار ہے لاجواب۔ اگر آپ حضرات کو
تو میرے ساتھ پڑھ لیجئے. یقین ہے آپ حضرات ہیں کہ نہیں؟ ارے آل رسول اب اس سے بڑھ کے اور کیا نسبت چاہیے آپ حضرات؟ میرے گلزار ہیں، ایک آواز ہو کر کے پڑھیں. میرے گلزار ہیں، میرے گلزار ہیں لاجواب، میرے گلزار ہیں لاجواب، میرے گلزار ہیں لاجواب، میرے گلزار ہیں لاجواب. فیض سے جن کے کھلتی ہے دل کی کلی. آپ لوگ بہت شرما کے بول رہے ہیں. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. فیض سے جن کی کھلتی ہے دل کی کلی، جن کی ماں فاطمہ اور پدر ہے علی. فیض سے جن کے کھلتی ہے دل کی کلی، جن کی ماں فاطمہ اور پدر ہے علی، جن کے کہلائے نانا جن کے کہلا اے نانا، جن کے کہلا اے نانا رسالت ماں. میرے گلزار جواب، میرے گلزار جواب. بلند آواز سے میرے گلزار ہیں لاجواب، میرے گلزار ہیں لاجواب. لاجواب 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 لاجواب، میرے گلزار ہیں لاجواب، میرے گلزار ہیں لاجواب، میرے گلزار ہیں. محبت سے میرے گلزار ہیں لاجواب، میرے گلزار ہیں، میرے گلزار ہیں لاجواب، لاجواب لاجواب.